اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ النجم کا مطالعہ کریں گے۔ یہ ایک مکی صورت ہے، نزول قرآنی کے لحاظ سے 23ویں 23rd اور ترتیب قرآنی کے لحاظ سے 53ویں 53rd سورہ ہے۔ اس کی کل 49 آیات ہیں اور سورہ کا نام اسی سورہ کی پہلی ہی آیت کے لفظ النجم سے ماخوذ ہے۔ النجم کا روٹ نجم نون جیم میم ہے اور اس روٹ سے بننے والے دو الفاظ النجم اور النجوم یہ تقریباً 13 دفعہ قرآن کریم میں آئے ہیں۔ نجم واحد کا صیغہ ہے جبکہ نجوم جمع کا صیغہ ہے۔ عام طور پہ اب لفظ نجم یہ نوٹ کر لیں کہ لفظ نجم قرآن کریم میں نہیں ہے۔ النجم اور اسی کا پلورل النجوم، اور عام طور پہ اس کا میننگ ستارہ یا سٹار لیا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم قرآن کریم میں یہ جہاں پہ بھی الفاظ موجود ہیں ان سب کو سامنے رکھ کے اور ان ساری آیات کو اسٹڈی کر کے اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو سورہ الانعام کی آیت نمبر 97 ہماری بہت رہنمائی کرتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے اور وہی ہے جس نے بنا دیے تمہارے لیے النجوم تاکہ تم راہ پاؤ ان کے ذریعے سے، برو بار کی تاریکیوں میں تحقیق ہم نے مفصل فرما دی ہیں اپنی نشانیاں علم رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ تو نشانیاں ان کو نظر آئیں گی جن کے پاس علم حقیقی موجود ہے۔ اب اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے النجوم کا میننگ ستارہ لے لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا وہ کس حد تک کو میننگ جو ہے اپنی جگہ سٹینڈ کرتے ہیں۔ آج سے کئی صدیاں پہلے ستاروں کی مدد سے راستہ معلوم کرنے کے علوم رائج تھے، لیکن بات یہ ہے کہ ہر کوئی جو ہے یہ علم نہیں رکھتا تھا، یہ سیکھنا پڑتا تھا اور بہت ہی کم لوگ اس سے واقف تھے، جبکہ راہ معلوم کرنے کی ضرورت تو ہر ایک کی ہوتی ہے، راستہ جانے کی ضرورت تو ہر ایک کی ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر ستاروں کی مدد سے ڈائریکشن معلوم کرنی ہے یا سمت معلوم کرنی ہے تو وہ دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے۔ اگر آپ کے پاس آنکھیں ہی نہیں ہیں تو پھر آپ کیسے ستاروں کو دیکھیں گے؟ اور تیسری بات، ستارے دیکھنے کے لیے اگر آپ کے پاس آنکھیں میں تو آسمان کا صاف ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر بادل چھائے ہوں آپ کو ستارے نظر ہی نہیں آتے، پھر سارے علم رکھنے کے باوجود بھی آپ ڈائریکشن فائنڈ نہیں کر سکتے۔ جبکہ اگر ہم آج کے دور کے لحاظ سے اسی بات کو دیکھتے ہیں یا اس نظریے کو دیکھتے ہیں تو ایسی بے شمار ایجاد موجود ہیں جن کی مدد سے کسی بھی وقت اور کسی بھی موسمی حالات میں آپ یہ ڈائریکشنز جو ہیں یا سمتیں یا راہ معلوم کر سکتے ہیں، جس کی ایک مثال ہمارے ہاتھوں میں موبائل فون کی ہے اور اس میں ایسی اپلیکیشنز موجود ہیں کہ جن کی مدد سے آپ کہیں بھی بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اس بات پہ مجبور کرتی ہیں کہ ہم النجوم کے وسیع تر مفہوم کو تلاش کریں جو کہ ہر دور میں
موجودہ دور میں بھی اس کی حقیقت جو ہے وہ ثابت ہو، اگر ہم پیچھے لے کے جائیں تب بھی وہ سچا ثابت ہو، اور آگے دیکھیں تب بھی سچا ثابت ہو۔ یہ تو ایک ضرورت ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سورہ نجم کی بھی بات کرتے ہیں، جو ابتدائی آیات کا تعلق اکثر جو ہے واقعہ معراج کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا جاتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک محبوب اور ایک محب جب وہ خلوت میں ملتے ہیں تو وہ ساری باتیں صیغہ راز میں رکھی جاتی ہیں، جبکہ یہاں سچویشن الٹ ہے، اس کی کچھ ڈیٹیل جو ہیں وہ اوپنلی بیان کی جا رہی ہیں۔ تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں ضرور کوئی نہ کوئی مقصد، اور وہ مقصد بھی خاص طور پہ ہماری بڑائی کا جو پہلو ہے وہ اس میں پوشیدہ ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ واقعہ معراج کو سامنے رکھتے ہوئے، اس عظیم ہستی کو سامنے رکھتے ہوئے، ہم اس طرز فکر اور عمل کو اپنا شعار بنا لیں جو اللہ تعالیٰ کے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، اور اپنے سچے پیروکاروں کو اس کی تعلیم دے۔ مجھے یقین ہے کہ سورہ میں ہمیں اپنے نبی کی طرز فکر و عمل کی مثال سامنے رکھ کے ہدایت حاصل کرنے کے طریقہ کار کی وضاحت بھی ملے گی، اور پھر اس راستے میں جو رکاوٹیں حائل ہیں انشاءاللہ ہمیں ان کے بارے میں بھی آگاہی ہوگی۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائیں۔ آئیے آج کے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ نجم پہلا اور دوسرا رکوع جو کہ آیات 1 سے لے کے 32 1 to 32 پہ محیط ہے۔ وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَىٰ، قسم ہے النجم کی جب وہ خواہش ہو جائے، یا جب وہ تمہاری خواہش بن جائے۔ النجم ہدایت، راہ پانے کی خواہش، تو قسم ہے اس بندے کی جو ہدایت کا خواہش مند ہو جائے، قسم ہے اس بات کی جب ہدایت تمہاری خواہش بن جائے۔ معاذ اللہ صاحبکم وما غویٰ، نہیں بھٹکا ہوا تمہارا صاحب اور نہ ہی اغوا ہوا۔ اب سوچئے کہ جب ہدایت آپ کی خواہش بن گئی ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ معاذ اللہ صاحبکم وما غویٰ، آپ کو کوئی ایسا بندہ ڈھونڈنا ہے جسے آپ اپنا صاحب ڈکلیئر کریں، جسے آپ اپنا صاحب ڈکلیئر کریں اور اس کی ساری باتیں مانیں۔ تو جب ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ آ جاتی ہے، اور ہمیں یہ گارنٹی دی جا رہی ہے کہ تمہارے صاحب نہ تو بھٹکے ہوئے ہیں اور نہ کسی غلط راہ پہ ہیں۔ اور اگلی آیت میں اس کی وجہ بھی بتائی جا رہی ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ نہیں بولتا اپنی خواہش سے، اپنی طرف سے کوئی بات کرتے ہی نہیں۔ النجم آپ غور کریں، یہ فرد سے متعلق ہے جس کی جو مرکز نگاہ ہے وہ ہدایت کی خواہشگار بن جاتے ہیں، اور اس کے لیے اب مرکز نگاہ کیا ہوگی؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تجربہ وحی کے تابع ہے، ساری زندگی وحی کے تابع، اللہ کی خواہش ان کی خواہش، اور یہ ہے وہ طریقے زندگی جو بھٹکنے سے بھی محفوظ ہے اور بہکنے سے بھی محفوظ ہے۔ کیونکہ جب بھی کسی کا ذہن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہٹتا ہے تو بندہ بھٹک جاتا ہے۔ ہدایت اللہ کریم کے ہاتھ میں ہے،
اور اسے حاصل کرنے کے لیے پھر ہمیں اپنا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط کرنا ہوگا۔ اور اس کا ثبوت قرآن کریم کی قرآن کریم میں سورہ آل عمران آیت نمبر 164 164 میں بیان کی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، تحقیق کمال مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی مومنین پہ کہ اس نے مبعوث فرمایا کہ رسول انہی میں سے تلاوت فرماتا ہے ان پہ آیات اس کی، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو سکھاتا ہے کتاب اور حکمت، اور اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں۔ ان کو الا وحی یوحا، نہیں ہے یہ مگر ایک وحی جو کی جاتی ہے۔ علمہ شدید القوا، سکھایا اسے زبردست قوتوں والے نے، ذو مرہ زور آور نے، فاستویٰ سو اس نے استوا کیا ہوا ہے۔ مرہ مرر سے بنا، میم رے زبردست، مضبوط، قابل اعتماد، وگرس اسٹرانگ آف میک۔ فاستویٰ سو جم کر بیٹھا ہے، متوازن ہو کے بیٹھا ہے، جلوہ گر ہے، اپنا کام کیے جا رہا ہے اور پورا انتظام ہاتھ میں ہے۔ establish himself then became firm۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچپن سے ہی تفکر آپ کا شعار تھا۔ صبح سے شام تک صحرا میں رہتے، جہاں پہ لامحدود آسمان اور لامتناہی افق پہ غور کرتے۔ جب غار حرا میں بیٹھنا شروع کیا تو کائناتی امور اور قدرت کی نشانیوں پہ تفکر کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملہ میں ضمیر کی آواز کو سنا اور اسی پہ عمل کیا۔ اور ضمیر کا تعلق کدھر ہوتا ہے؟ وحی الیہ کے ساتھ۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور وہ ہے افق اعلیٰ پہ۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، پھر نزدیک ہوا پس تدلی کیا۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، تو ہو گیا فاصلہ قوسین یا اس سے بھی کم۔ دنا سے بنا، دال نون واو، قریب ہوا، ڈریو نیئر۔ فتدلی دلو سے بنا، دال لام واو، اس نے خود کو نیچے اتارا۔ دوسرا اس کا میننگ ہے اس نے اپنی صفات کا عکس ڈالا۔ انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں دین ہی لیٹ ہمسیلف ڈاؤن، اور دوسرا آپ کہہ سکتے ہیں ہی اسٹیپڈ ڈاؤن۔ قوسین قوس سے بنا، کاف واو سین، دو قوس یا کمان بریکٹ۔ اب دو قوس ملانے سے دائرہ بن جاتا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں دو قوس ملانے سے زیرو بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام سب سے اعلیٰ۔ حیات تجربہ میں معجزات، واقعات اور معاملات جو ہیں اس بات کے گواہ ہیں کہ سرکار کا ذہن مبارک زاویوں یعنی ڈائمینشن سے آزاد اور لامحدود ہستی کے تابع، اور اللہ کے ساتھ قربت کا یہ عالم ہے کہ دوری ناقابل بیان ہے۔ قوسین فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، زیرو یا اس سے بھی کم۔ اب غور کریں، تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے تفکر کی۔ تفکر سے کسی بھی چیز پہ جب تفکر کرتے ہیں تو اس کے مختلف زاویے واضح ہوتے ہیں، اس بات کے خد و خال کھلتے ہیں، مظاہر کی کنہ بنتی ہے۔
زمین و آسمان کی بنیاد نور ہے۔ نور تجلی اور تدلی کے تابع ہے۔ تجلی جب سٹیپ ڈاؤن ہوتی ہے تو نور بنتا ہے، اور نور جب سٹیپ ڈاؤن ہوتا ہے تو روشنی بنتی ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بس وہی فرمائی اپنے بندے کو جیسی وہی فرمائی جاتی ہے، جیسی وہی فرمائی۔ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، تو نہیں جھوٹ جانا دل نے جو بھی دیکھا۔ لفظ استعمال ہوا الفؤاد، اس کا روٹ ہے فاد، فی الف دال۔ اس کا ایک میننگ ہے دھڑکنے، اس کے میننگ مرکز اطلاع، حیات کا منبع، اور اسے آپ کہہ سکتے ہیں دل کی آنکھ، ہارٹ بیٹس، کیونکہ جب تک دل حرکت میں ہے تو جسم میں زندگی ہے، سورس آف انفارمیشن، سورس آف لائف، آئی آف دی ہارٹ۔ اب ذرا اس بات پہ غور کیجیے، ما کذب الفؤاد ما رأى، نہیں جھوٹ جانا فؤاد نے جو کچھ بھی دیکھا۔ اب یہاں پہ ایک دیکھنے کی خاص طرز ہے جس کی سند اللہ کریم عطا کر رہے ہیں کہ جب اس طریقے سے دیکھا جاتا ہے تو وہ بالکل حق اور سچ ہوتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو ہمیں یہ جانکاری ملتی ہے کہ دیکھنے کی 5 طرزیں ہیں۔ ایک تو جو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تو بیسیکلی یہ دماغ میں دیکھنا ہوتا ہے، کیونکہ جو پکچر امیج بنتا ہے وہ آپ کے دماغ میں ہے، سامنے آپ کی آنکھیں ہیں، تو آنکھوں کی مدد سے جو ہم دیکھتے ہیں، ایک یہ ہے جو عام ہے۔ دوسرا ہے خیال میں دیکھنا، جب بھی آپ کسی بندے کا کسی شے کا تصور کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی امیج جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ تیسرا خواب میں دیکھنا، خواب میں آپ دیکھتے ہیں، چلتے پھرتے ڈفرینٹ چیزیں انجوائے کرتے ہیں، مختلف مناظر دیکھتے ہیں، مختلف لوگوں سے ملتے ہیں۔ چوتھا موت کے بعد اعراف میں دیکھنا، اور 5واں دل کا دیکھنا۔ اب ان 5 طرزوں میں جس طرز کو اللہ کریم نے سند عطا کی ہے وہ ہے دل کا دیکھنا۔ اور جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں دل کے 3 درجوں کا ذکر ملتا ہے، جو ہیں قلب، صدر اور فؤاد۔ قلب ایک خول ہے اور اس کی صفت گھٹنا، بڑھنا، پھر گھٹنا، پھر بڑھنا۔ اب وجود میں رہتے ہوئے محسوس محدود حواس کی مدد سے دیکھنا قلب کا دیکھنا۔ جو ہمارے 5 ظاہری حواس ہیں ان کی مدد سے دیکھنا قلب کا دیکھنا۔ صدر سے مراد اس خول میں معنی اور مفہوم پیدا کرنے کے ہیں، گویا یہ عقل سے دیکھنا ہے۔ اور فؤاد، تھوڑی دیر پہلے ہم میننگ دیکھ رہے تھے کہ یہ اطلاع یا حیات کا منبع ہے۔ فؤاد ڈائمینشن سے ایک آزاد ذہن کا عکاس ہے۔ A mind free of dimensions، اور ہم کہہ سکتے ہیں a mind which is dimensionless، یعنی وحی کی مدد سے دیکھنا۔ فؤاد کا دیکھنا کیا ہے؟ وحی کی مدد سے دیکھنا۔ اب خالق کائنات نے مخلوق کو شکل و صورت جو ہے، ہر مخلوق کو کوئی نہ کوئی شکل و صورت دی ہے، جبکہ وہ بذات خود ہر طرح کی ڈائمینشن سے آزاد ہے، اور یہ خصوصیت اللہ کی ہر صفت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اور اس نے اپنی مخلوق کو بے حساب رزق دے رکھا ہے۔ اللہ کی صفات کا احاطہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ جتنا بھی کوئی جانتا ہے، یہ جاننا اس کی اپنی ہی ایک کیپیسٹی ہے۔ اس بندے کا
ایک اپنے فہم کی حد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فہم و ادراک سے ماورا ہے، اور کوئی بھی انسانی عقل اس کی ذات کا اور صفات کا مکمل احاطہ نہیں کر سکتی۔ اس کے برعکس مخلوق ٹائم اینڈ اسپیس، زمان اور مکان کی پابند ہے، وسائل کی محتاج ہے۔ مخلوق میں حرکت نہ ہو تو وجود زیر بحث نہیں آتا، اور حرکت کا منبع خالق کائنات کا امر ہے۔ مخلوق کثرت ہے جبکہ اللہ احد ہے۔ احد اس سے ایسا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت بخشی ہے کہ وہ ڈائمینشن سے آزاد ذہن سے متعارف ہو سکتا ہے۔ مادی دنیا میں جو دیکھنے کی طرز ہے وہ زاویوں کی پابند ہے۔ آپ بیج کی مثال لے لیں، اب بیج میں درخت موجود ہے، لیکن جب تک وہ بیج زمین میں نہیں بویا جاتا اور وہ مختلف مراحل طے کرتے 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 ایک پورا تناور درخت نہیں بن جاتا تو ہم اسے درخت نہیں مانتے، حالانکہ اسی بیج میں درخت موجود تھا، اور اب جب اتنا بڑا درخت آپ کے سامنے آ گیا تو اس درخت میں بیج موجود ہے۔ در حقیقت بیج کے اندر ایک مائکرو فلم کی صورت میں پورا درخت تھا، لیکن اب چونکہ ہمارے حواس محدود ہیں تو ہم اس پوری مائکرو فلم کو ایک سیکوینس میں دیکھنے کے محتاج ہیں۔ پوری کی پوری مائکرو فلم ہم ایک دم نہیں دیکھ سکتے۔ اس طرح اگر انسان کی ایگزامپل لیں تو جو سپرم ہے، سپرم میں پورے کا پورا آدمی موجود ہے، ہاں وہ 6 فٹ کا ہے، وہ 7 فٹ کا ہے، وہ 8 فٹ کا ہے۔ ہاتھی کا سپرم جو ہے اس میں 5-6 ٹن کا ہاتھی موجود ہے، لیکن جب تک وہ مختلف سٹیجز طے کر کے ایک سرٹن لیول تک نہیں پہنچتا ہم یہ ادراک کر ہی نہیں پاتے، کیونکہ ہم مائکرو فلم کو بیک وقت ایز اے ہول دیکھنے کی سکت نہیں رکھتے۔ بیج اور سپرم میں زندگی کے تمام اتوار کی تفصیل بھی ہے، اور مکمل پوری فلم نظر اس وقت آ سکتی ہے جب آپ کا ذہن جو ہے وہ بھی ڈائمینشن سے آزاد ہوگا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ شے اس وقت نظر آتی ہے جب کوئی شکل و صورت ہو۔ وہ ریالٹی یہ ہے کہ کائنات ایک نقطے میں بند ہے۔ جب نقطہ کھلتا ہے تو مکان و زمان کا یا ٹائم اور سپیس کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16 زاویے بنتے ہیں۔ اب سوچنا یہ ہے کہ نقطے کی تقسیم بھی نقطہ ہی ہے، کیونکہ شے نقطہ در نقطہ آگے بڑھتی ہے۔ جیسے آپ لائن لگاتے ہو، 1 2 3 نقطوں کو جوڑتے جائیں، لائن بن جائے گی۔ مخلوق کی روحانی ساخت ایک نقطے میں بند ہے، اور نقطہ دائرہ ہے، کوسین۔ نقطہ بھی ڈائمینشن ہے، لیکن اپنی حدود میں اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ یعنی آدمی زاویوں کی تفریق سے نکل کر بنیاد سے واقف ہو سکتا ہے، اور یہ ہے دل کا دیکھنا۔ خالق کائنات کے نزدیک فؤاد کا دیکھنا، دل سے دیکھنا معتبر ہے، کیونکہ فؤاد میں قربت کا یہ عالم ہے کہ اس عالم میں دوری ناقابل بیان ہے، کوسین۔ فؤاد سے واقف ہونے کا راستہ ضمیر کی آواز پہ عمل کرنا ہے، وحی پہ عمل کرنا ہے۔ ضمیر الارم ہے جو ذہن کو تقسیم ہونے سے محفوظ رکھ کے حقیقی مرکز پہ قائم رکھتا ہے۔ دل کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب مخلوق سے توقعات ختم،
ذہن بے نیاز اور اللہ کے تابع فرمان ہو، پھر شے کی بجائے علم شے نظر آتا ہے، اور علم شے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر مخلوق پہ محیط ہے۔ افتمارونہ علی ما یری، کیا تم متردد ہو اس پہ جو وہ دیکھ رہا ہے یا جو وہ دیکھتا ہے؟ اب جس طریقے سے ایک ڈائمینشن لیس جو مائنڈ ہے وہ دیکھے گا، وہ ترجیح الگ ہوتی ہے، اب اس کا زاویہ نگاہ ہی الگ ہو گیا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، حالانکہ وہ دیکھتا ہے اسے ایک اور انداز میں۔ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، عندہا جنت الماوا، اسی کے پاس ہے جنت ماوا۔ افتمارونہ، مری سے بنا، میم ریش یہ، عدم یقینی، کوئی کھٹکا لگنا دل میں، کوئی شک و شبہ پیدا ہو جانا۔ آر یو اپریہنسو، سسپیشیس اور اسکیپٹک؟ سدرا صدر سے بنا، سین دال رے، عام طور پر اس کا میننگ کیا جاتا ہے بیری کا بہت گھنا اور بڑا درخت، انگلش آپ کہتے ہیں لاٹری۔ المنتہا نہیں سے بنا، نون ہے یہ، انتہا یا انتہائی حد، ٹرمینس پوائنٹ، لمٹ، یا باؤنڈری بیانڈ وچ دیر از نو پاسنگ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت العالمین، اللہ کے محبوب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی ہستی ہیں جن کی چھاؤں میں دوست اور دشمن سب کو پناہ ملتی ہے، کردار ایسا کہ دشمنوں نے بھی صادق اور امین کہا۔ اب جو بھی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ڈائمینشن سے آزاد ذہن سے چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے تو اس کا زاویہ نگاہ عام لوگوں سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اس کی نظر شے کی بجائے علم شے اور مالک شے کی طرف جاتی ہے۔ جنت الماوا سکون کا سمبل ہے، اور جو صدق کے دل کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں آ جاتا ہے، جنت ماوا میں جگہ پا جاتا ہے، یعنی پرسکون ہو جاتا ہے۔ اس یکش سدرتا ما یکشا، جب چھا جائے سدرا پہ، جو چھا جاتا ہے، ما زاغ البصر و ما طغی، تو نہ کجرو ہوئی بصارت اور نہ حد سے بڑی۔ لقد رأى من آیت ربہ الکبریٰ، تحقیق دیکھی اس نے اپنے رب کی نشانیاں بڑی بڑی۔ یکشا غشوں سے بنا، ڈھانپ لے، پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لے۔ زاغا زیگ سے بنا، زے یہ غیر، پھر گئی، ٹیڑھی ہوئی، کجرو ہوئی، ٹرنڈ اسائڈ، ڈیویٹڈ۔ تگا تگاؤ، تو غین واؤ، تو غیانی کی یا سرکشی کی، ٹرانسگریسڈ۔ اب راہ حقیقت کے سفر میں کامیابی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں آ جانا اور پھر مؤدب رہتے ہوئے کامیابی کی منزلیں طے کرنا مسٹ ہے۔ جب نشانیوں کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو قرآن کریم میں کئی طرح کی نشانیوں کا ذکر ہے۔ کچھ کو سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے تھوڑی دیر پہلے آپ نے آیت دیکھی۔ کچھ کو سمجھنے کے لیے عقل کو ضروری قرار دیا گیا ہے، لیکن آیات کبریٰ کا مشاہدہ کرنے کے لیے ڈائمینشن سے آزاد ذہن جو ہے وہ چاہیے۔ افرأیتم اللات والعزیٰ، تو کیا دیکھا تم نے لات اور عزیٰ کو، ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ، اور منات تیسری اس کے بعد کی، یا اس کے علاوہ، الکم الذکر والانثیٰ، تو کیا تمہارے لیے لڑکے اور اس کے لیے لڑکیاں، تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ، تب تو یہ تقسیم بڑی بھونڈی ہے۔ ضیزیٰ زیگ سے بنا، زواد یہ غین، دھاندلی،
unfair, unjust. لات کا روٹ ورڈ ہے لوت، لام واو تے. اب یہ لفظ ہے اللات، یہ غور کیجیے گا. لیکن جب آپ اس بت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو عہد جاہلیت میں قبیلہ ثقیف جس کا تعلق طائف سے تھا، یہ ان کا ایک بت تھا، اور یہ مؤنث ہے، اس لیے آپ اسے دیوی بھی کہہ سکتے ہیں. العزا روٹ ہے اس کا عزز، این زے زے. عرب کے زمانہ جاہلیت میں قبیلہ غطفان، یہ قبیلہ مکہ کے قریب تھا، یہ ان کا بت تھا، اور اس بت کو عزت، قوت، شدت، غلبہ اور حفاظت کا سمبل سمجھا جاتا تھا. جبکہ جو منات ہے یہ قبیلہ حذیل اور خزاعہ کی دیوی تھی، اور یہ مدینہ کے قریب تھا. تو جو راستہ مدینہ سے مکہ آتا ہے یہ اس راستے میں تھا، اور عام طور پہ مدینہ والے لوگ جب حج کے لیے مکہ آتے تھے تو وہاں سے احرام باندھتے ہوتے تھے. اب یہ جو آیات ہیں آپ کے سامنے، ان میں سفر ہدایت کے راستے کی رکاوٹوں کا ذکر ہے، جن میں پہلی رکاوٹ لات اپنی انا کے خلاف کچھ نہ سننے، یعنی تکبر کا سمبل ہے. اب جو بھی جس کی بھی ہدایت، جس کی خواہش بنی ہوئی ہے، تو اسے کیئرفل رہنا ہوگا کہ سب سے پہلی رکاوٹ اپنی مرضی کے خلاف کچھ نہ سننا، اپنی انا کے خلاف کچھ نہ سننا، یعنی تکبر. اور دوسری العزا غصے کی نشانی، جس کی غصہ کیوں ہوتا ہے کہ آپ کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرے. در حقیقت آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر بات مانی جائے، اور یہ ہوتی ہے خواہش اقتدار میں غصہ. اور تیسری منات کا روٹ ہے منی، میم نون یہ منی، یہ شہوت پرستی کا سمبل ہے. تو تین بڑی رکاوٹیں جو ہیں آپ کو ان آیات میں ملی ہیں، اور یہ ساری کی ساری منفی رجحانات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. ان ہیا الا اسماء سمیتموہا، نہیں ہے یہ کچھ بھی، یہ جو بت آپ لوگوں نے گھڑ رکھے ہیں اپنی مرضیوں کو جو ایک مجسم کیا ہوا ہے، ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے سوائے کچھ ناموں کے. سمیتموہا، جو نام تم نے خود رکھے ہوئے ہیں، جن سے تم نے خود انہیں معصوم کیا ہوا ہے. انتم و آباؤکم، تم نے خود اور تمہارے آباء و اجداد نے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کوئی بھی سند. این یتبعون الا الظن، نہیں اتباع کرتے مگر ظن کا، وما تحوی الانفس، اور نفسانی خواہشوں کا، کہ یہ صرف اور صرف ظن، اندازے، تخمینے اور نفسانی خواہشوں کی اتباع کیے جا رہے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمْ، وَلَقَدْ جَاءَهُم، حالانکہ آ چکی ہے ان کے پاس، مِّن رَّبِّهِمْ، اپنے رب کی طرف سے، الہدا، ہدایت. حالانکہ ہدایت ان کے رب کی ہدایت جو ہے ان کے پاس آ چکی ہے، اس کے باوجود بھی یہ اپنے ظن اور نفسانی خواہشوں کی پیروی کیے جا رہے ہیں. سمیتموہا، سماؤ، سین میم وہ، تم نے نام رکھے ہیں، تم نے موسوم کیا ہے، یو ہیو نیمڈ دیم. اب دوسری ایک جو ان آیات میں ایک مزے کی بات ہے کہ چیزوں کے نام ہم لوگ ہی رکھتے ہیں، چیزوں کے نام ہم لوگ ہی رکھتے ہیں، لیکن یہ نام حقیقت کا اظہار نہیں ہوتا. مثلا ہم پانی پیتے ہیں، ہم سارے پانی کہتے ہیں. پورے پاکستان میں آپ کہیں بھی پانی کہیں گے، کسی کے سامنے پانی کا ذکر کریں گے تو اس کے ذہن میں پانی ہی آئے گا. لیکن اگر آپ یہ پانی کا لفظ ہی کسی ایسے آدمی کے سامنے کریں جو پانی کو کچھ اور کہتا ہوتا ہے،
تو کیا پھر بھی اس کے سامنے اس کے ذہن میں کوئی پکچر بنے گی؟ حالانکہ جو پانی ادھر ہے، جو پانی سعودیہ میں ہے، جو پانی کسی اور بھی ملک میں ہے، پانی تو پانی ہے، اور پانی کی حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے، پانی کے کام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے پاس الفاظ ہیں، حقیقت کا علم نہیں ہے، اور اگر ہم حقیقت سے واضح ہو جائیں تو الفاظ کے محتاج ہی نہیں رہیں گے۔ اب وہ کیسے ہوا جاتا ہے؟ آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، سوچ آپ خود سکتے ہیں کہ یہ جو درخت ہیں یہ بھی ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں اور بہت دور تک اپنے پیغامات بھی پہنچاتے ہیں، تو ان کے پاس کون سی زبان ہے، کون سا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے یہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں؟ اب یہ آپ نے خود سوچنا ہے۔ اب انسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے ہے جو کچھ بھی وہ تمنا کرے؟ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، بس اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آخرت بھی اور جو کچھ اس سے پہلے ہے وہ بھی۔ وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اور کتنے ملک ہیں آسمانوں میں، لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، نہیں کام آتی ان کی شفاعت کچھ بھی، إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ، مگر بعد ازیں اللہ کے اذن کے، لِمَن يَشَاءُ، واسطے اس کے جو یہ چاہتا ہے، وَيَرْضَىٰ، اور راضی رہتا ہے۔ تمنا منی سے بنا، وہ خواہش کرے، پڑھ سنائے، مطالبہ کرے، منہ سے نکالے، یہ اسپائرس ریسائڈس اور ڈیمانڈ۔ ہر شے کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز کا وجود اسی کی وجہ سے، اسی کا مرہون ملتا ہے۔ در حقیقت اس پوری کائنات میں اللہ کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ اللہ نور سماوات والارض، ہر چیز نور کے غلاف میں لپٹی ہوئی ہے، تمام امور کی شروعات بھی اسی سے ہوتی ہیں اور اپنا دور مکمل کر کے واپس بھی اسی کی طرف لوٹتی ہیں۔ اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی ایک شے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا حکم کن فیکون کا باعث بن جاتا ہے اور وہ چیز مظہر ہو کے ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ گویا حکم کن نے ارادے کو حرکت دی، جب حکم کن نے ارادے کو حرکت دی تو وسائل بذات خود وجود میں آ کے اس چیز کو اللہ تعالیٰ کے علم اور ذہن کے مطابق وہ شکل دے دیتے۔ اب وہ شے اپنے مظاہرے کے لیے بھی حرکت کی محتاج ہے۔ جس طریقے سے اس شے کو وجود میں آنے کے لیے ارادے کو حرکت درکار تھی، تو اسی طریقے سے اس چیز کو بھی اپنا مظاہرہ کرنے کے لیے حرکت درکار ہے۔ اس پورے پروسیس میں دو طرح کی حرکات ہوتی ہیں، ایک حرکات نزولی ہیں اور دوسری حرکات صعودی ہیں۔ اور ہمارا یہی جو پورا نزول اور صعود کا سسٹم ہے، یہی زندگی کی علامت ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہاں سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے اور یہاں سے سب کچھ اللہ کی طرف ہی مراجعت کرتا ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بے شک جو لوگ نہیں مانتے آخرت کو، جو لوگ نہیں یقین رکھتے آخرت کا، لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثیٰ، وہ موسوم کرتے ہیں ملائکہ کو مؤنث ناموں سے، وما لہم بہ من علم، اور اس بات کا انہیں کچھ علم نہیں ہے، ان یتبعون الا الظن، نہیں اتباع کر رہے وہ سوائے ظن کے، صرف اپنے اٹکل پچو، اپنے اندازے، اپنے قیاس، انہی کی پیروی کر رہے۔ وَإِنَّ الظَّنَّ، اور بے شک جو ظن ہے، لا یغنی من الحق شیئا، نہیں مستغنی کر سکتا حق سے کچھ بھی۔ ظن کبھی بھی حق کا نعم البدل نہیں ہو سکتا، ظن کے ساتھ کبھی بھی حقیقت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اب منکرین آخرت جو ہے ملائکہ کو ذنان ناموں سے موسوم کرتے ہیں، اور ان کا علم
اندازوں اور تخمینوں پہ مبنی ہے. تو اندازوں اور تخمینوں کا اکثر حقیقت کے ساتھ دور کا واسطہ بھی نہیں ہوتا. اندازے اور تخمینے کبھی بھی حقیقت کا نعم البدل نہیں بن سکتے. فعارض، تو پھر اراض برتیں، ایسے لوگوں سے اراض برتیں. ام من تولا، ہر اس سے جو کوئی روح گردانی کرتا ہے. فعارض ام من تولا، تو اراض برتیں اس سے جو کوئی روح گردانی کر رہا ہے. ان ذکرنا، ہماری یاد سے، ہمارے ذکر سے. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور وہ نہیں ارادہ رکھتا سوائے حیات دنیا کے. اس کا تو ارادہ محض حیات دنیا کے وسائل، یہاں کی عزت، یہاں کی شہرت، صرف اور صرف دنیا مطلوب ہے. ذالک مبلغہم من العلم، یہی ہے رسائی ان کے علم، یہی ہے ان کا مبلغ علم. ان ربک هو اعلم، بے شک آپ کے رب کو خوب علم ہے. بمن ضل عن سبیلہ، کون بھٹکا ہوا ہے اس کی راہ سے. وہو اعلم، اور اس بات کا بخوبی علم ہے بمن اہتدی، کہ کون ہدایت یافتہ ہے، کون ہدایت پائے ہوئے ہے، کون راستے پہ ہے. مبلغہم، بلغ سے بنا، بے لام غین، پہنچ، مبلغ، دیر ریچ اور دیر نیکسم. اب ایسے لوگ جن کا ایک محور زندگی ہی دنیا اور دنیا کی چیزوں کا اصول ہے، ان سے کنارہ کش ہو جانا ہی بہتر ہے. کیونکہ اگر وہ حقیقت سے باخبر ہوتے تو آخرت کی فکر کرتے. اب چونکہ ان کا علم قیاسی ہے، زن قیاس آرائی پہ ہے، اس لیے حقیقت کا ادراک ہی نہیں کر سکتے، اور اپنی کوتاہ نظری کے باعث اپنے آپ کو باعلم بھی سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو ٹھیک راہ کے بھی سمجھتے ہیں. حالانکہ اصل حقیقت کا علم تو اللہ کریم کے پاس ہے کہ کون اس کی راہ پہ ہے اور کون اس کی راہ سے دور ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کا ہی تو ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو کچھ بھی ہے زمینوں میں. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ جزا دے جو برا کام کر رہے ہیں بمطابق ان کے اعمال کے. وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور جزا دے جو بھلائی کرتے ہیں حسن انداز سے. اساء، صبا سے بنا، ایسے کام جو برے اثرات مرتب کریں انہیں آپ سو کہتے ہوتے اپنے زبان میں، ایول ڈیڈس. یہاں سب کچھ اللہ کا ہے، اسی نے ہمیں بنایا ہے تاکہ ہم اسے پہچان کے حق بندگی ادا کر سکیں. جزا کا دار و مدار اعمال پہ ہے. جو اعمال حسن نیت کے ساتھ کیے جاتے ہیں تو ان کا اجر بھی احسن ہوتا ہے. الذی یجتنبون کبائر الاثم، تو جو لوگ اجتناب کرتے ہیں کبیرہ گناہوں سے، جو لوگ بچ کے رہتے ہیں کبیرہ گناہوں سے، والفواحش سے، اور فحاشی سے، فحائش سے، الا اللمم، سوائے اس کے کہ کچھ چھوٹے موٹے قصور ہوں. ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تمہارے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے. ہوا عالم بکم، وہ بخوبی جانتا ہے تمہیں. اذ انشاکم من الارض، جب پروان چڑھایا تمہیں الارض سے. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ، اور تم تو ایک جنین تھے. فی بطون امہاتکم، اپنی ماؤں کے بطن میں. فلا تزکوا انفسکم، تو مت جتلاؤ اپنا تزکیہ، اپنا تزکیہ نفس. هو عالم بمن اتقى، اسے خوب علم ہے کون تقوی پائے ہوئے. اللمم، لمم سے بنا، لام میم میم، ناپسندیدہ افعال جو گناہ کے قریب ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں جو چھوٹی موٹی غلطیاں، کوتاہیاں، قصور ہیں. unveiled offense or that is near hands، small faults، those which are near to sin. الارض، روٹ ہے الف رے سواد، ارض.
زمینی خصوصیات کا حامل، یعنی ایک وجود جس وجود میں ایک اجنہ کی پرورش ہوتی ہے. اور اجنہ کیا ہے؟ کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی جو پیدائش ہے اس کی ابتدائی حالت، اسے آپ کہہ سکتے ہیں ایمبریو. ایمبریو عام طور پہ ہیومن آف سپرنگ ڈیورنگ دا پیریڈ فرام اپروکسیمیٹلی 2nd to 8th ویک. ایمبریو عام طور پہ ماں کے بطن میں بچے کی وہ حالت جو دوسرے ہفتے سے لے کے 8ویں ہفتے تک ہوتی ہے تو اسے ایمبریو کہا جاتا ہے. 8ویں ہفتے کی جو بعد کی سٹیج ہے اسے فیٹس کہا جاتا ہے. اب یہ سارے سٹیجز اور ایک بچہ باہر نکلنے تک پھر سارے جن کے ادوار سب کچھ اللہ کو معلوم ہے. اب اس آیت میں کبیرہ گناہوں کا ذکر ہوا کہ اللہ دینا یجتنبون کبائر الاسم، کہ جو کبیرہ گناہ. اب پیچھے آپ 3 بڑی بڑی چیزیں لات، منات اور عزیٰ کے نام سے پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد ایک اگلی بڑی چیز کا جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہے فواحش. فواحش جمع ہے فحاشی کی، بے حیائی، اس سے بھی بچنا ہے. اب بے حیائی سے مراد، جب فحش سے مراد کسی کے کپڑے اتارنے اور ننگا کرنے کے ہوتے ہیں، اور اس سے مراد ایسے لوگ بھی ہیں جو دوسروں کے عیبوں سے پردہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کی صفت ستار کے بالکل خلاف ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، اور اس کے خلاف کرنا فحاشی کے زمرے میں ہے. تو جو لوگ ان سارے کبیرہ گناہوں سے بچے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ کریم ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں، کوتاہیاں جو ہیں وہ معاف فرما دیتے ہیں. جیسے کہ سورہ نساء آیت نمبر 31 جو ہے اس کا مفہوم، اگر تم اجتناب کرو گے کبائر سے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم کفارہ کر دیں گے تم سے تمہاری لغزشوں کا، اور داخل کر دیں گے تمہیں اکرام والی جگہ میں. اور اسی طرح سورہ روم کی آیت نمبر جو 30 ہے اس میں ہمیں ذکر ملتا ہے جو پڑتی ہے تم پہ کوئی مصیبت تو وہ ہے کمایا ہوا تمہارے اپنے ہاتھوں کا، اور وہ تو درگزر فرماتا ہے اکثر سے. تو جتنوں سے وہ درگزر فرماتا ہے وہ سارے معاف ہو سکتے ہیں. اس طرح یہ جو آیت ہے ہمارے سامنے، آیت نمبر 32، اس میں گناہوں سے بچنے کی تلقین بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی ایک امید بھی دلائی جا رہی ہے. اب مختصر خلاصہ، ہدایت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. تو جو شخص بھی خلوص نیت سے ہدایت پانے کا خواہش مند ہے تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن میں پناہ لینا ہوگی، اور انہی جیسی طرز و فکر اور عمل کو اپنا محور زندگی بنانا ہوگا. دوسری بات، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ بندے کا ذہن مکمل طور پہ وحی کے تابع ہو، اللہ کی خواہش اس کی خواہش بن جائے. اور یہ وہ طریقہ کار ہے، یہ وہ طریقے زندگی ہے جو بھٹکنے اور بہکنے سے محفوظ ہے. کیونکہ جب بھی آپ کا ذہن اللہ تعالیٰ سے ہٹ جاتا ہے تو بندہ بھٹک جاتا ہے. اب ایسا بندہ روحانی ترقی کرتے کرتے ایسے مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ دل کی نگاہ سے دیکھنے لگتا ہے، اور یہ وہ طرز نگاہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے صحیح دیکھنے کی، سچ دیکھنے کے سند قرار دیا ہے. اور دل کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب مخلوق سے توقعات ختم، ذہن بے نیاز اور مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہو جاتا ہے. تو پھر شے کی بجائے علم شے نگاہ بنتا ہے، اور علم شے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے اور اپنی ساری مخلوق پہ محیط ہے. کامیابی کے راہ میں جو حائل ہیں ان میں سب سے بڑی رکاوٹیں تکبر، جیسے آپ انا پرستی کہہ لیں، غصہ جو کہ خواہش اقتدار ہے، شہوت پرستی اور فحش.
خلوص نیت سے کوشش کرنے والے اپنی منزل پا لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کمال مہربانی سے ان کی چھوٹی موٹی غلطیاں کوتاہیاں نظر انداز کر کے انہیں اپنے فضل و کرم سے نواز دیتے ہیں، جبکہ محض باتیں بنانے والے بے نیل و مرام ہی رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد وآلہ وسلم۔